الحمدللہ الذی ہدانا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بہت زبردست واقعہ جو کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ یقین جانیے اس واقعہ کو سن کے آپ کے دل کے اندر اور آپ کے دماغ کے اندر یہ دنیا کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ تو شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریبی ایک آبادی ہے، 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں تو حضرت عیسیٰ کھا جائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستہ میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ تو اس نے کہا 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا اور تم میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ وہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستے چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔
انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر سے اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے میں حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ محترم سامعین کرام، جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ محترم، سچی بات یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا فانی ہے، اور اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جو بھی اس دنیا کے پیچھے لگا، یقین جانیے وہی بیچارہ غرق ہوا، وہی بیچارہ پریشان ہوا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی کامیابی دین متین کے اندر رکھی ہے تو دوستو پھر ہمیں اپنا جو رشتہ ہے وہ دین محمدی کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ جو واقعہ تھا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔